بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. کتاب العلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل العلم. امام بخاری اپنی کتاب کے آغاز میں تیسرے نمبر پر کتاب العلم کو بیان کر رہے ہیں. ہمارے محدثین کہ یہاں پر ابواب اور کتابوں کی ترتیب یہ اپنے اندر بہت معنی رکھتی ہے. جس محدث نے بھی اپنی کتاب کو ترتیب دیا ہے ان کے سامنے کوئی اچھا سا خاکہ ہوتا ہے. اسی خاکے کو سامنے رکھ کر وہ اپنی کتاب کے ابواب کو مرتب کرتے ہیں. بعض مرتبہ ایک آدمی نے کوئی مرتب کیا ہے تو دوسرا آدمی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہی صحیح ہے, اسی ڈگر پر چلتے ہیں. اب جیسے ہمارے اصحاب الصحاح ستہ, ان لوگوں کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک اپنے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت رکھتے. اسی میں امام بخاری کی جو خصوصیت ہے ان خصوصیتوں میں ان کی کتاب کا آغاز اور کتاب کا منتہا یہ دونوں بڑا حسین و جمیل. کتاب کا آغاز بھی بہت عمدہ انداز میں کیا اور کتاب کو ختم بھی آپ نے بہت عمدہ انداز میں کیا. کتاب کے آغاز میں جیسا کہ میں نے بتایا اس دن آپ کو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بدع العلم بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ وحی یہی اصل قطعی اور یقینی علم دینے والا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ذرائع یہ سب ظنیات کے قبیل سے ہے اور ناقص ادھورے. حواس سے خمسہ بھی انسان کا ناقص اور ادھورا ہے اور انسان کی عقل یہ بھی ناقص اور ادھوری ہے. لیکن وہی جو ذریعہ علم ہے کیونکہ اس کا تعلق خالق اور مالک سے اور اللہ کی ذات المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن جمیع الرذائل کہ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جو تمام صفات کمال کو جامع ہے اور تمام صفات نقص سے پاک اور صاف ہے. یہ اللہ کی ذات ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ رب العزت تمام صفات کمال کو جامع ہے تو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی یہ بھی کمال کی حامل ہوگی. لہذا فرمایا کہ انسان فلسفہ, سائنس اور دوسری چیزوں میں ٹامک ٹوئیاں مارے اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ سیدھا سیدھا وحی کے سائے میں آ کے کھڑا ہو. ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنے سے کچھ ہونے والا نہیں. اسی لیے دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے انسان کی نظر. مگر اسلامی نقطہ نظر سے سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو ایمان. علم اس کے بعد. علم مقصود نہیں, علم ذریعہ. علم مقصود نہیں, علم کیا ہے؟ مقصود تو کیا ہے؟ حق اور باطل کی معرفت, یہ وحی کا مقصود ہے. علم وحی کا مقصود کیا ہے؟ حق اور باطل کی معرفت. اسی لیے کہتے ہیں کہ فلاسفہ, سائنسداں اور مسلمان
یہ تین لوگ ہیں جو علم کے میدان میں جڑے ہوئے، مگر تینوں کو اگر دیکھا جائے ان کے کام کی حیثیت سے تو تینوں کے مقاصد الگ الگ۔ بعض مرتبہ آپ جدت پسندوں سے، ماڈرنسٹ لوگوں سے، جن لوگوں کے اوپر سائنٹزم کا بھوت سوار ہوتا ہے، اس طرح کے لوگوں سے آپ یہ بات سنتے ہوں گے کہ سائنس، فلسفہ اور اسلام سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ نہیں، سب کے مقاصد الگ ہیں۔ فلسفے کا مقصد کیا ہے؟ حقائق اشیاء تک رسائی، چیزوں کی حقیقت تک رسائی، کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننا، یہ فلسفے کا مقصد، غایت اور منتہا ہے۔ فلسفے کا مقصد، غایت اور منتہا ہے کہ ہر چیز کی حقیقت، جو چیز بھی نظر آئے، پتھر نظر آئے، سرچ کرو، کیا سرچ کرو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ موبائل نظر آئے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ انسان نظر آئے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کپڑا نظر آیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ مٹی نظر آئی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ستارہ نظر آیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ چاند نظر آیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ سورج نظر آیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ پہاڑ نظر آیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ پانی نظر آیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہوا نظر آئی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو جو چیز، جس چیز پر نظر پڑ جائے، ان چیزوں کی حقیقت تک رسائی، یہ کس کا مقصد ہے؟ فلسفے۔ یہ کس کا مقصد ہے؟ سائنس کا مقصد کیا ہے؟ سائنس اسے بھی گیا گزرا ہے۔ سائنس کا مقصد ہے علم کی حقیقت تک رسائی۔ کس تک رسائی؟ علم کی حقیقت۔ فلسفہ تو پھر بھی حقائق اشیاء تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، مگر سائنس تو اس سے بھی گیا گزرا ہے کہ علم کی حقیقت جاننے کے لیے ساری محنتیں ہو رہی ہیں۔ کس کی حقیقت؟ اسی لیے ان کے یہاں پر مستقل ایک شعبہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا اس دن بھی آپ کو، ایپسٹومولوجی۔ تو اس کے ذریعے سے علم کی حقیقت تک رسائی کے لیے کوشاں و سرگرداں ہیں سارے سائنسداں، اب تک کہ علم کی حقیقت تک پہنچ سکے نہیں۔ وحی، علم وحی، کتاب و سنت، شریعت، اس کا مقصد اور منتہا کیا ہے؟ اس کا مقصد اور منتہا ہے حق اور باطل کی معرفت، حق اور باطل کی معرفت، اللہ کی حقیقت اور بندے کی معرفت کو سمجھ کر مقصد حیات میں مشغول ہونا۔ ارے بھائی، تو مٹی کی حقیقت جاننے کے لیے اربوں خربوں روپے خرچ کرے گا، اس میں اپنا ٹائم ضائع کرے گا، حاصل کیا ملے گا تیرے کو؟ کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو نے کوشش کیا، محنت کیا، بہت محنت کیا، بہت کوشش کیا، اور تو نے جان لیا کہ انسان ہے، انسان کے اندر میں سیلس ہے، وہ ایسے کام کرتے ہیں، ویسے کام کرتے ہیں، فائدہ کیا ہو؟ کوئی فائدہ حاصل ہوا تجھے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں، حکیم فخر الاسلام صاحب کے ساتھ ہم لوگ بیٹھتے ہیں ابھی 1 گھنٹہ، تو اس لیے میں تھوڑا لیٹ بھی ہوتا ہوں، لیکن وہ بھی ضروری ہے۔ تو بتا رہے تھے کہ سائنسدانوں کے یہاں پر پورا سائنسدانوں کا طبقہ پریشان ہے۔ بولے کیوں پریشان ہے بیچارے؟ تو کہا یہ کہتے ہیں کہ ہم رات دن اتنی محنت کرتے ہیں، تو اس محنت میں ہم کو ملتا کیا ہے؟ رات دن اتنی محنت کرتے ہیں، اتنے آپ اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، تو اس کو ہم کو ملتا کیا ہے؟ کہا تھک ہار کے ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایسا من کرتا ہے کہ سوسائڈ کر لیں۔
کیوں ایسا کیوں من ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ غیر مقصود میں لگے ہوئے ہیں. کس میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ مقصود ہے ہی نہیں. اگر آپ مقصود میں لگے ہوئے ہوتے تو آپ کو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ. مومن گھبراتا نہیں کیونکہ وہ مقصد میں لگا ہوا ہے. اس کو معلوم ہے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور مجھے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے، اس لیے کہ میں مومن ہوں. اگر مصیبت بھی آئے تو مجھے صبر کرنا ہے، اگر نعمت ملے تو مجھے شکر کرنا ہے. تو وہ سکون سے سو جائے گا. ان کو گولیاں کھا کے سونا پڑتا، اس کے بعد بھی نیند نہیں آتی. اور ہمارے یہاں بیٹھے بیٹھے سو جاتے. تو اسلام جو ہے، سائنسداں پریشان رہتے ہیں علم کی حقیقت میں گم رہے بھی، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں، آپ یہ جانو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خالق کائنات کون ہے، میں کون ہوں، اور مجھے خالق کائنات کی اطاعت کیوں کرنی ہے. اسی لیے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی بہت اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تخلیق انسانی کا مقصد خالق اور مخلوق کے حقوق کو جان کر اللہ کی رضامندی کے لیے اسے ادا کرنا. خالق کے حقوق کو جاننا یعنی اللہ کے حقوق، اللہ کی مخلوق کے حقوق کو جاننا، ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، استاد کے حقوق، کتاب کے حقوق، علم کے حقوق، جتنی چیزیں دنیا میں، جانوروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، جتنے بھی حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، ان سب حقوق کو جاننا، اور جاننے کے بعد ان حقوق کو ادا کرنا. کس نیت سے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تاکہ اللہ کیا ہو جائے؟ راضی. یہ ہے اسلامی علم، علم وحی کا مقصد اور منتہا. علم وحی کا مقصد اور منتہا. اللہ کچھ سمجھتا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں امام بخاری نے پہلے وحی کی برتری کو ثابت کیا، باب بدء الوحی. اس کو ثابت کرنے کے بعد علم کو نہیں بیان کیا، پہلے ایمان کو بیان کیا، کیونکہ پہلے مقصود ایمان ہے. کہا پہلے ایمان کو سمجھ، ایمان کو سمجھے گا اس کے بعد علم کو سمجھ. کیوں کہ علم تو ذریعہ ہے، علم مقصود نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں پر عام طور پر کتابوں کے آغاز کو کتاب الامام مسلم بھی کہاں سے شروع کریں گے؟ کتاب الایمان سے. ہمارے اصحاب سنن ہے وہ طہارت کے اوپر شروع کرتے ہیں، تو وہ لوگ وضو سے کوئی شروع کرے گا اور کوئی کس سے شروع کرے گا، لیکن وہ عبادت کے اوپر، اسی لیے اس کو سنن کہا جاتا ہے، کیونکہ شریعت کا اصل مقصد ہے علم وحی پر عمل. تو اصحاب سنن ابواب طہارت کے مطابق اپنی کتاب کو، کہ بھئی سب سے زیادہ انسان کے اوپر امام مومن تو ہے، مسلمان تو ہے، تو ہی تو مسلم شریف پڑھا ہے، تو ہی تو ابو داؤد شریف پڑھا ہے، لہذا اس بنا پر مومن ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنے کا رے بھیا؟ تو بولے نماز پڑھنا. ان من اہم امورکم الصلاۃ، نماز پڑھنا ہے. نماز بغیر وضو کے ہوتی نہیں ہے، اس لیے پہلے کتاب الطہارت، پھر طہارت کے بعد صلاۃ، پھر صلاۃ کے بعد صوم، پھر زکوٰۃ، پھر اس کے بعد حج. تو جیسی جس کی جتنا امپورٹنٹ عملی میدان میں، اس کے اعتبار سے ہمارے محدثین، چونکہ علم حدیث یہ دراصل اسلام کا علمی ترجمان ہے، لہذا یہ لوگ شروع کریں گے، کوئی بدء الوحی سے شروع کرے گا، کوئی ایمان سے شروع کرے گا، اس کے بعد علم لائیں گے، اس کے بعد لائیں گے، پھر اس کے بعد اخیر میں جا کر بعد میں لائیں گے عبادت وغیرہ کو. تو پہلے علمی مباحث سے شروع کریں گے، لیکن علمی مباحث میں بھی عام طور پر ہمارے محدثین کتاب الایمان سے شروع کر. امام ابن ماجہ کا ان کا اپنا الگ انداز ہے، وہ اپنی کتاب کو شروع کر دیں گے کتاب السنہ سے. کس سے شروع کریں گے؟ کتاب السنہ. کہ احادیث رسول کے بغیر تو کام چلنے والا ہے نہیں بھیا، لہذا احادیث رسول ضروری. ابھی وہاں پر حکیم صاحب کے یہاں پر ایک بحث چل رہی تھی اسی کے اوپر، کہ آج کل کا جو انسان ہے
فلسفہ اور سائنس نے انسان کو ایسا عادی بنایا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو بھول چکا ہے. اس لیے آپ کو میں نے اس دن اس میں سے ایک بہت اچھی بحث سنائی تھی. جس بحث کے اندر میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے بہت اچھی بات وہ بیان کی, مجھے بہت اچھی لگی. ابھی وہاں پر مجھے یاد کرنے کی کوشش کی مگر میرے ذہن میں نہیں آئی. انہوں نے ایک بات آپ کو بتائی ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے احادیث رسول کو بیان کرنا قرآن کہنے کے چند اصول بیان کیا نا. تو اس کے اندر میں آپ کو اصول بیان کیے تھے. پہلا اصول عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور اس عورت نے آ کر ان سے کہا کہ اگر کوئی عورت اپنے چہرے پر چہرہ بناتی ہے, یعنی جو آج کے ہمارے زمانے کے اعتبار سے بیوٹیفل بننے کے لیے کیا کرتے ہو, میک اپ, ہاں برابر یاد ہے ان کو, تو میک اپ وغیرہ کراتی ہے. تو میک اپ وغیرہ میں آپ عورت پر لعنت کرتے ہیں جو جسم کو گودنے کا پیشہ کرتی ہے یا خود گدواتی ہے. تو انہوں نے فرمایا جی ہاں, جس پر خدا نے لعنت کی ہو اور جو خدا قرآن میں بھی مذکور ہو اس پر لعنت کیوں نہ کرو. اس نے عرض کیا قرآن میں تو پڑھتی ہوں مگر میں نے تو کہیں قرآن میں نہیں لکھا. آپ نے فرمایا اگر تو قرآن سمجھ کر پڑھتی ہے تو یقیناً اس کو دیکھ لیتی قرآن میں ما آتاکم الرسول فخذوہ. تو کہا حدیث کوئی الگ چیز نہیں ہے, وہ قرآن ہی کا جزء لا ينفک ہے. کیا ہے؟ ہاں, اس کو جدا کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. یہ بہت اہم اصول ہے. اس کے بعد دوسرا اصول مولانا نے بیان کیا تھا. کیا بیان کیا تھا دوسرا اصول؟ پہلا اصول, دوسرا اصول کہ تشریحات یہ ہے کہ ان تشریحات کو قرآن کے مجمل آیات کی تشریح یا تفسیر کہا جائے. مثلا قرآن کریم میں روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ بلکہ تمام عبادات اور معاملات کی کوئی تفصیل ذکر نہیں کی گئی. حدیث میں اس اجمال کی تفصیل کی ہے. قرآن نے اگر نماز کا حکم دیا ہے تو سنت نے اس کے ایک جز کی تفصیل کی ہے. تو اس میں بتایا کہ احادیث مبارکہ معنی کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی آپ کو حدیث کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا ہے, تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا. اس کے بعد تیسرا اصول جو بیان کیا تھا وہ اصول اور بھی اچھا ہے کہ قرآن میں کبھی دو قسم کے احکام ہوتے ہیں اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کے متعلق یہ فیصلہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ کس میں درج کی جائے, اس لیے اس کا حکم معلوم نہیں ہو سکتا. احادیث یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ چیز ان دونوں حکموں میں سے فلاں حکم میں درج ہونے کے قابل ہے, اور اس طرح یہ احادیث ان کا بیان سمجھی جاتی ہے. مثلا قرآن نے حلال اور حرام کے متعلق ایک ضابطہ کلیہ بیان کر دیا, طیبات اور حلال ہے اور خبائث و حرام ہے. لیکن اب درندے اور شکار, پرندے, خرگوش اور فاختہ وغیرہ کے متعلق یہ قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کس نوع کو کس حکم میں درج کیا جائے. حدیث میں اس کو بیان کر دیا کہ پہلی قسم خبائث میں داخل ہے اور دوسری قسم طیبات میں داخل ہے. تو کہاں جائے گا؟ اس میں نے کہا کہ احادیث مبارکہ قرآن کا جزء لا ينفک ہے, اس کو دماغ میں بٹھانے کا. احادیث مبارکہ قرآن کریم کا دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. چوتھا اصول اس سے اچھا ہے, بہت اچھی بات بیان کی. کبھی ایسا ہوتا ہے قرآن میں ایک حکم کسی علت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے, حدیث اس علت کے لحاظ سے کچھ جزئیات اس حکم کے تحت میں اور درج کر دیتی ہے. قرآن نے ربا اور سود حرام فرمایا. زمانے جاہلیت میں سود کی صورت یہ تھی کہ قرض دار سے کہتے تھے کہ یہ میرا قرض ادا کر دے ورنہ مجھے بجائے 10 کے 15 روپے ادا کرنا ہوگا. اس کو قرآن نے اس لیے حرام قرار دیا کہ یہاں بلا وجہ اپنے بھائی سے زیادتی وصول کرنا لازم آتا ہے. اس کے مناسب حدیث نے قرض میں ہر قسم کے ناجائز نفع کو حاصل کرنا منع فرما دیا اور اس کو بھی ایک قسم کا سود قرار دیا. ایک شخص نے کسی سے 2000 روپے قرض کیے, تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ ہمارے فقہاء نے علتیں دریافت کی اور ان علتوں سے جو حکم تو وہ بھی قرآن ہے. وہ بھی کیا ہے؟ مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ صحیح معنی میں اس دنیا میں انسان بن کر زندگی گزارنے کو سمجھنا چاہتے ہو تو کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, اجماع امت اور قیاس, ان چاروں کو قرآن سمجھ کر چلنا پڑے گا, تو مسئلہ حل ہوگا. سیدھی بات.
ارے سمجھ میں آئی بات؟ اجماع امت سے جو چیز ثابت ہوگی وہ بھی قرآن کے، اس لیے ہمارے کہا کہ صحابہ کا اجماع ہے تو عبارت النص کے قبیل سے، تابعین کا اجماع ہے تو اقتضاء النص کے قبیل سے ہے، اس کے بعد کے علماء کا اجماع ہے تو وہ دلالت النص کے قبیل سے ہے، اس کے بعد کا اجماع ہے تو پھر وہ کون سا ہے؟ اشارت النص کے قبیل سے ہے، مگر ہے نصی۔ تو آپ ایسا نہیں بول سکتے کہ قرآن حدیث میں نہیں تو اجماع ہے۔ ارے اجماع قرآن ہی ہے، وہ بھی قرآن سے الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ علت تو امام ابو حنیفہ نے دریافت کی، یہ تو قیاس ہے، وہ بھی قرآن ہے، اس کو قرآن سے الگ نہیں کر سکتے۔ اس فکر اور اس سوچ کو ذہن و دماغ کے اندر میں بیٹھانا اس وقت کی سستی۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ مولانا نے جو 4 چیزیں بیان کی تھی وہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اس کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ملے ہوئے ہیں۔ ارے کچھ سمجھتا ہوں مجھ سے ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے احادیث مبارکہ دراصل یہ ترجمانی ہے، کس کی ترجمانی ہے؟ اسلام کی علمی ترجمانی، اسلام کی۔ اس لیے میں نے کہا بدل الوحی کو کہ سب سے اہم ترین ذریعے علم کون ہے؟ سورسز آف نالج وہی ہے۔ چل بول دیا نا تیرے کو، چل آگے چل، بولے اوکے۔ اب وحی کے یہاں، وحی کے نزدیک، وحی کی روشنی میں سب سے اہم ترین کام کیا ہو سکتا ہے؟ کہا الایمان باللہ۔ اس لیے کتاب شروع کر دی، کتاب الایمان، اس نے شروع کیا۔ کہا رے بھائی ایمان سمجھا؟ بولے ہاں۔ ایمان کے ما لہو و ما علیہ کو سمجھ لیا؟ بولے ہاں سمجھ۔ اب علم بتاتے ہیں، پہلے تو ایمان سمجھنا پڑے گا۔ پہلے کیا سمجھنا پڑے گا؟ حضرات صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازداد القرآن ایمانا۔ ہم نے اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے ایمان سکھاتے، عقائد سکھاتے تھے، جب وہ سیکھ لیتے تو پھر اس کے بعد ہم قرآن سیکھتے تھے۔ جب قرآن کو سیکھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ جگہ جگہ ایمان ہی ایمان نظر آ رہا ہے قرآن میں، فازداد القرآن ایمانا، تو اب یہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط، اتنا مضبوط، اتنا مضبوط ہو گیا کہ قرآن نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ ایسے جیسے میرے صحابہ ایمان لائے، ایمان لاؤ ایسے جیسے میرے صحابہ ایمان لائے۔ تو یہ ایمان کی ترتیب ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے امام بخاری کو کہ امام بخاری نے اس کو بیان کیا۔ بہرحال دوسری کتاب بیچاری رہ جاتی تھی، میں نے کہا کہ آج دوسری کتاب بھی ہم کیا کر دیتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں، ابو داؤد شریف۔ بخاری تو شروع ہو گئی نا، ہاں، اب ہے ابو داؤد شریف۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ جامع اور سنن میں کیا فرق ہے، جامع اور سنن میں کیا فرق ہے۔ تو جامع اور سنن میں فرق یہ ہے کہ جو کتاب جامع ہوتی ہے وہ تمام ابواب کو محیط ہوتی ہے، اور جو سنن ہوتی ہے وہ ابواب فقہ کے مطابق مرتب ہوتی ہے، اور جو سنن ہوتی ہے وہ ابواب فقہ کے مطابق کیا ہوتی ہے، مرتب ہوتی ہے۔ یعنی عملی میدان میں ایک مسلمان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس ترتیب سے سنن کو مرتب کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے امام ابو داؤد کی جو کتاب ہے وہ کس پر مشتمل ہے؟ ابواب فقہ پر مشتمل۔ کس پر مشتمل ہے؟ ابواب فقہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کتاب شروع ہوتی ہے، کس سے شروع ہوتی ہے؟ کتاب الطہارہ۔ کس سے شروع ہوتی ہے؟ سوال پیدا ہو کہ انما من اہم امورکم الصلاۃ، تو نماز ہونی چاہیے پہلے، تو بولے برابر ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھے گا کیا؟ نہیں۔ اس لیے کتاب الطہارہ۔ اب ہمارے مصنفین کیا ہے، کتاب الطہارہ سے اصحاب سنن شروع کرتے ہیں، اس کے بعد کے جو ابواب ہے ان ابواب کو اس میں ان کا اپنا اجتہاد ہوتا ہے، اس میں کہ ان کا کیا ہوتا ہے، اپنا اجتہاد ہوتا ہے۔
تو امام صاحب نے اپنی کتاب کو باب التخلی عند قضاء الحاجہ، کہ قضاء حاجت کے وقت انسان کیا کرے. اب کہیں کہ لوگ طہارت شروع کیا اور قضاء حاجت شروع کر دیا. ارے بھائی طہارت کی ضرورت کب پڑے گی؟ جب قضاء حاجت کر کے آئے گا. سب جڑا ہوا ہے. قضاء حاجت ہی نہیں ہوگی تو طہارت کہاں سے آئے گی؟ لہذا اس بنا پر قضاء حاجت کے آداب اور احکام کو بیان کریں گے.